السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ جرمنی اور فرانس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ عالمی انسانی حقوق کے نصب العین کی ترقی میں چینی انیشیٹوز نئی تحریک کا سبب ہیں، ماہرین۔ اور نفرت کے پھیلاؤ کو روکا جائے اور ثقافتی تنوع کا احترام کیا جائے، اقوام متحدہ کا اجلاس۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انضباطی نظام کی بہتری پر چینی رہنما شی جن پنگ کا مضمون 16 جون کو شائع ہونے والے رسالے چھیوشی میں شائع ہو رہا ہے۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا انضباطی نظام CPC کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد ایک اہم موضوع ہے اور ملک کی مضبوطی کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ضمن میں اختراعی نظریات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحی تجربات پر عمل کیا گیا ہے اور سلسلہ وار نظام و ضوابط کو مکمل بنایا گیا ہے، جس کے تحت پارٹی کے جامع اور سخت انضباطی نظام کی ابتدائی تشکیل کی گئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے 15 جون کی یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ 18 سے 23 جون تک جرمنی کا سرکاری دورہ کریں گے اور 7ویں چین جرمنی بین الحکومتی مشاورت کی صدارت کریں گے۔ وہ فرانس کا سرکاری دورہ بھی کریں گے، جہاں وہ نئے گلوبل فائنینسنگ معاہدے کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم کا دورہ جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرانسیسی حکومت کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر فلسطین کے صدر محمود عباس 13 سے 16 جون تک چین کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے اس دورے کو بہت اہمیت دی اور فلسطین کے جائز نصب العین اور مشرق وسطیٰ میں امن، استحکام اور ترقی کے فروغ کے لیے چین کی حمایت پر مثبت تبصرے کیے اور حقیقی کوریج کے ذریعے چین اور فلسطین کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ثبوت دیا۔ اس دورے کے حوالے سے فلسطین کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی وزارت نے مختلف ذرائع ابلاغ کے صحافیوں پر مشتمل ایک وفد خصوصی طور پر چین بھیجا تاکہ صدر عباس کے دورے چین سے متعلق بروقت رپورٹنگ کی جا سکے۔ فلسطینی ٹی وی چینل پر صدر عباس کی چین آمد کی خبر فوری نشر کی گئی۔ فلسطین ٹیلی ویژن کے نیوز ڈپارٹمنٹ کے ایڈیٹر ان چیف حشام نے کہا کہ فلسطین کے ریڈیو، فلم اور ٹیلی ویژن کے وزیر احمد اصاف نے ہمیں خاص ہدایات دیں کہ ایک کوریج پلان ترتیب دیا جائے، دورے کی سرگرمیوں کی جامع عکاسی کی جائے اور چین کے ساتھ طویل مدتی دوستانہ تعلقات کا مظاہرہ کیا جائے۔ فلسطینی ٹی وی نیوز ڈپارٹمنٹ کے چیف ایڈیٹر حازم نے کہا کہ ماضی یا حال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چین عالمی اثر و رسوخ والا ایک بڑا ملک ہے۔ خاص طور پر صدر شی جن پنگ کی قیادت میں نئے عہد میں چین کا کردار زیادہ اہم اور واضح ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص مشرق وسطیٰ میں چین نے سیاسی اور اقتصادی دونوں شعبوں میں مثبت اور منصفانہ کردار ادا کیا ہے۔ یہ نکتہ کچھ عرصے قبل منعقد ہونے والے پہلے چین عرب ریاستوں کے سربراہی اجلاس اور مشرق وسطیٰ ممالک کے درمیان تعلقات کی حالیہ مفاہمت میں مکمل طور پر سامنے آیا تھا۔ صدر عباس کے موجودہ دورے سے چین فلسطین اور چین عرب دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جائے گا۔ عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی پر 2 روزہ اعلیٰ سطحی فورم بیجنگ میں منعقد ہوا۔ تقریباً 100 ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے 300 سے زائد چینی اور غیر ملکی مہمانوں نے فورم میں شرکت کی اور عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی کو بہتر بنانے اور دنیا میں انسانی حقوق کے نصب العین کی صحت مند ترقی کو فروغ دینے پر مشترکہ تبادلہ خیال کیا۔ فورم میں شرکاء نے نشاندہی کی کہ چین کے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو انسانی حقوق کی بحالی اور تحفظ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور انہوں نے عالمی انسانی حقوق کے نصب العین کی ترقی میں نئی تحریک پیدا کی ہے۔ 15 جون کی سپہر 1:30 بجے چین کے تھائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر میں جی لین نمبر 1 گاؤفن 06A سمیت 41 سیٹلائٹس کو لانگ مارچ 2D راکٹ کے ذریعے طے شدہ مدار میں چھوڑا گیا۔ لانچنگ کا یہ مشن کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ ان سیٹلائٹس کو کمرشل ریموٹ سینسنگ سروسز اور متعلقہ ٹیکنالوجیز کی تصدیق کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ لانگ مارچ راکٹ سیریز کا 476واں فلائٹ مشن تھا۔
19ویں ایشین گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک مشرقی چین کے صوبے چیچانگ کے صدر مقام ہانگچو اور 5 مشترکہ میزبان شہروں ننگبو، وینچو، چنوا، شاؤزنگ اور ہوشو میں منعقد ہوں گے۔ 15 جون کو ہانگچو ایشین گیمز کے آغاز کا 100 روزہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ تاحال گیمز کے تمام 56 وینیوز ایونٹ فنکشنز کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل کر چکے ہیں اور ایونٹ آپریشن کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہانگچو ایشین گیمز کے تمام 40 بڑے ایونٹس، 61 ذیلی ایونٹس اور 483 سب ایونٹس کا تعین کیا جا چکا ہے۔ تمام 56 وینیوز اور 31 تربیتی مقامات تیار ہیں اور ایشین گیمز ولیج اور سب ولیجز بھی استعمال کے لیے تیار ہیں۔ ہانگچو ایشین آرگنائزنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین چوچن چانگ نے کہا کہ ہانگچو ایشین گیمز کی تیاریاں مکمل طور پر حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور تمام سہولیات اور مجموعی صورتحال مستحکم اور منظم ہے۔ 15 جون کو ہانگچو ایشین گیمز کے لیے فائر کلیکشن کی تقریب ہانگچو کے لیانگژو قدیم شہر کے آثار قدیمہ پارک میں منعقد کی گئی۔ فائر کلیکشن کے لیے ایک اندرونی آئینے کے ذریعے سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کا استعمال کیا گیا۔ پھر فائر کو سیفٹی باکس میں رکھا گیا جس سے آئندہ گیمز کی مشعلوں کو روشن کیا جائے گا۔ لیانگژو قدیم شہر کے کھنڈرات 5000 سالہ قدیم چینی تہذیب کی تاریخ کو ثابت کرنے والے آثار قدیمہ ہیں۔ یہاں تقریب کا انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ جہاں سے چینی تہذیب کا آغاز ہوا ہے وہاں ایشیا کے عظیم اتحاد کی علامتی کھیلوں، تہذیب اور امن کی آگ روشن کی گئی ہے جو ایشیائی عوام کے سامنے چینی تہذیب اور چینی عوام کی نیک خواہشات کی عمدہ ترجمانی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 14 جون کو بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ سائبر اسپیس میں نفرت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ انتونیو گوتریس نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ آج کی دنیا میں زینوفوبیا، نسل پرستی، اسلام مخالف اور یہود مخالف الفاظ تیزی سے ابھر رہے ہیں۔ سائبر اسپیس میں نفرت کا پھیلاؤ حقیقی دنیا کے لیے ایک مہلک دھچکا ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہمیں اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ تنوع معاشرے کے لیے دولت ہے نہ کہ خطرہ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب چونگ چون نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کا تفصیلی تعارف پیش کرتے ہوئے انسانی تہذیبوں کے تنوع کا احترام کرنے اور تہذیبوں کے درمیان تبادلوں اور باہم سیکھنے کے عمل کو فروغ دینے پر زور دیا۔ چینی مندوب نے کہا کہ تنوع دنیا کی بنیادی خصوصیت اور انسانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک تہذیب کے دوسروں سے افضل ہونے کی سوچ پر دیگر تہذیبوں کو تبدیل کرنے یا ان کی جگہ لینے کا خیال احمقانہ ہے اور اس پر عمل کرنا تباہ کن۔ چینی مندوب نے کہا کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر تمام ممالک میں عوامی تبادلوں اور ثقافتی انضمام کو فروغ دینے پر تیار ہے۔ چین کی حمایت سے سعودی عرب اور ایران کے نمائندوں نے رواں سال مارچ میں بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ مذاکرات کے بعد چین، سعودی عرب اور ایران نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب اور ایران سفارتی تعلقات کی بحالی پر متفق ہیں۔ تینوں فریقوں نے بیجنگ معاہدے پر دستخط کیے۔ مقامی وقت کے مطابق 14 تاریخ کو سعودی عرب میں ایران کے نامزد سفیر علی رضا عنایتی نے دارالحکومت تہران میں CMG کے نامہ نگار کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کی بحالی نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے مابین تنازعات کے حل اور تعاون کا ایک نیا ماڈل ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی ممالک کو مشرق وسطیٰ کی سلامتی کو مشترکہ طور پر برقرار رکھنا چاہیے اور ایران بیرونی قوتوں کی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ انٹرویو میں عنایتی نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے عمل میں اہم کردار ادا کرنے والے چین کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور چین سمیت دوست ممالک کے ساتھ دوستی اور تعاون کو گہرا کرنے کے لیے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔ یونان کی مقدونیہ خبر رساں ایجنسی نے 14 تاریخ کو خبر دی ہے کہ اسی دن صبح غیر قانونی تارکین وطن کی ایک کشتی جنوب مغربی یونان کے پانیوں میں ڈوب گئی جس کے نتیجے میں 78 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امدادی کارکنوں نے ڈوبنے والی کشتی سے 104 افراد کو بچا لیا ہے اور اب بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ کوسٹ گارڈ نے 14 تاریخ کو کہا کہ کشتی میں سوار اہلکاروں نے لائف جیکٹس نہیں پہنی ہوئی تھیں۔ زندہ بچ جانے والے کچھ افراد نے یونانی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ کشتی لیبیا سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn